بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کی تخلیق اور اس کے مقام کے بارے میں دین اسلام کی تعلیمات میں گہری حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ عورت کو 13 پسلی کیوں کہا جاتا ہے، یا کیا واقعی مرد کی ایک پسلی عورت کے لیے نکال لی گئی تھی؟ آئیے ان سوالات کے جواب قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے انسان کو سوکھی بجنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزیر علیہ السلام کو زمین سے مٹی اکٹھی کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے زمین کی اوپر والی سطح سے مختلف رنگوں اور خصوصیت والی مٹی جمع کی، جیسے سافٹ، سیاہ، سرخ، زرد، نارم، سخت، میٹھی، توک، نمکین اور پھیکی مٹی۔ کچھ وقت بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیں پسلی سے ایک عورت کو پیدا فرمایا جن کا نام حوا سلام اللہ علیہا رکھا گیا۔ وہ دنیا کی پہلی خاتون تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلی کا سب سے زیادہ ترہا حصہ اس کا اوپر والا کونا ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، اور اگر جیسا ہے ویسا رہنے دو تو وہ اپنی حالات پر برقرار رہے گی۔ اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کے ساتھ نرمی، سمجھداری اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ اسلام نے عورت کو عزت اور احترام دیا ہے اور کئی مقامات پر انہیں بچوں جیسی شفقت کا مستحق قرار دیا۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کو عبادت کے کئی معاملات میں رعایت دی گئی، جیسے باجماعت نماز اور جمعہ کے احکام میں۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ مرد عورتوں کے نگہبان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد پر عورت کی ضروریات اور حفاظت کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اسلام نے مرد کو عورت پر فوقیت دی، لیکن یہ برتری کسی ظلم کی بنیاد پر نہیں بلکہ عدل و حکمت کے تحت ہے۔ اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ میاں بیوی کے حقوق برابر ہیں، نہیں بلکہ ان کی ذمہ داریاں قدرتی طور پر مختلف رکھی گئی ہیں۔ علماء کے مطابق صرف حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی سے پیدا کیا گیا، جبکہ دیگر ہیں تمام انسان نطفے کے ذریعے وجود میں آتے ہیں، جو بالآخر مٹی سے حاصل شدہ غذا کا نتیجہ ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق حضرت آدم کی پسلی سے کی گئی، جس میں بے شمار حکمتیں چھپی ہیں۔ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ عورت کو مٹی سے نہیں بلکہ انسان کے جسم کے ایک حصے سے پیدا کیا گیا تاکہ اس کے تقدس کو بلند مقام حاصل ہو۔ حتیٰ کہ فرشتوں تک کو یہ معلوم نہ ہونے دیا گیا کہ عورت کس مٹی سے بنی ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے عورت کے مقام کو بہت اعلی اور باعزت بنایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہرگز یہ نہیں بتاتا کہ عورت کمتر یا ناقص العقل ہے، بلکہ یہ بات عورت کے تقدس، اہمیت اور اس کی فطرت کو سمجھنے کی طرف اشارہ ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے روپ میں محبت، قربانی اور ایثار کی روشن مثال ہے۔ کچھ غلط تصورات جیسے ہر عورت اپنے شوہر کی پسلی سے پیدا ہوئی ہے یا مرد کی پسلیاں عورت کی ہیں نسبت کم ہوتی ہیں، بالکل بے بنیاد ہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق مرد عورت دونوں کے پاس 12 پسلیوں کا جوڑا یعنی کل 24 پسلیاں ہوتی ہیں، اور اس میں کوئی بنیادی فرق نہیں۔ لہٰذا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ عورت کو ہمیشہ عزت، وقار اور محبت کے ساتھ دیکھا جائے اور اس کے مقام کو کم نہ سمجھا جائے، بلکہ اسے خاندانی اور معاشرتی زندگی کا ایک باعزت ستون سمجھا جائے۔ اگر یہ باتیں آپ کو مفید لگیں تو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ معاشرے میں عورت کے متعلق پائے جانے والے غلط فہمیاں دور ہوں اور سب کو درست اور متوازن فہم حاصل ہو۔